اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ نے آگے اس آیت کے اندر، پچھلی آیت کے اندر تتقون کہا کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو، آگے فرمایا اگلی آیت کے اندر تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کس چیز کی شکر گزاری کریں؟ ہم کس چیز کے شکر گزار بنیں؟ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے تھے، اب وہ لوگ سنیں، وہ لوگ، ہم ان لوگوں سے مخاطب ہیں، اب وہ لوگ ہماری آواز کو سن لیں۔ اللہ اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں، اب وہ لوگ سن لیں۔ جن لوگوں نے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے وہ لوگ سن لیں، جن لوگوں نے رمضان المبارک کے اندر تراویحاں پڑھی وہ لوگ سن لیں، جن لوگوں نے رمضان کے اندر نمازیں قائم کی وہ لوگ سن لیں، جن لوگوں نے رمضان کے اندر پرہیزگاری دکھائی وہ لوگ سن لیں، جن لوگوں نے رمضان المبارک کے اندر تقوی طہارت دکھایا وہ لوگ سن لیں، جن لوگوں نے رمضان کے مقدس مہینے کی عزت کی وہ لوگ سن لیں۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے، کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پیچھے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، لیکن رمضان کے بعد کہتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جاؤ ان لوگوں سے دلیلیں لے کے آؤ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود بخود بنے، جو لوگ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان خود بخود بنی۔ جاؤ ان لوگوں کو بتاؤ، اگر آپ لوگ کہتے ہیں، اگر آپ لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ آسمان خود بخود بنا ہے، زمین خود بخود بنی ہے، جاؤ ان کو کہہ دو کہ دلیل لے کے آؤ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود پیدا ہوئے ان کو بتاؤ کہ دلیل لے کے آؤ، ایسی دلیل قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ، اگر تمہارے اندر سچائی ہے تو دلیل لے کے آؤ، دلیل ایسی ہو جس کے اندر قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین والی بات ہو، جس کے اندر سچائی کی بات ہو، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ لیکن نہیں، کوئی دلیل نہیں لا سکتا۔ پھر اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض، میں نے پیدا کیا زمین و آسمان کو۔ تم لوگ کیا کہتے تھے کہ زمین و آسمان خود بنا ہے؟ تم تو دلیل لاؤ خود بخود بننے کی، لیکن نہیں لائے۔ اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض، میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ واختلاف اللیل والنہار، اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا رات اور دن کو۔ واللیل اذا سجا،
میں نے رات کو آرام کے لیے بنایا. اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کو فرق بتلایا کہ رات کہاں کب آئے گی, دن کب آئے گا. اور آپ جنہیں پیدا کرنے والا کوئی اور ہے, جنہیں دنیا کے اندر لانے والا کوئی اور ہے, اور آپ مجھ سے دلیل طلب کرتے ہو, آپ مجھ سے دلیل مانگتے ہو. آؤ میں تمہیں دلیل دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا؟ والجبال ارساها, والجبال ارساها. اللہ پہاڑوں کی بات کر رہے ہیں. اللہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ آسمان کی بات کر رہا ہے. والجبال ارساها, اللہ کہتے ہیں میں ہوں جس نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر رکھا, میں ہوں جس نے زمین کو فرش کی طرف بچھایا. والارض بعد ذلك دحاها, والارض بعد موتها. اللہ کہتے ہیں والارض بعد موتها, میں ہوں جو زمین کو زندہ کرتا ہے, میں ہوں جو زمین کے اندر پانی برساتا ہے, میں ہوں جو زمین کے اندر ہر ایک چیز پیدا کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اے انسان, بے خبر انسان, جسے خود پتہ نہیں, جو جینا چاہتا ہے لیکن موت آ جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے, جو جینا چاہتا ہے موت آ جاتی ہے. ہائے انسان, تو خوش رہنا چاہتا ہے لیکن غمی آ جاتی ہے. ہائے انسان, تو خود مختار بھی نہیں رہا. ہائے انسان, تو اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا. ہائے انسان, تیری طاقت تو خود کے بس میں نہیں, اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے سپر پاور بنائی, تو کہہ رہا ہے میں نے فلانی چیز بنائی, تو کہہ رہا ہے میں نے گاڑیاں بنائی, تو کہہ رہا ہے میں نے کمپیوٹر بنایا. ارے نہیں, تو جینا چاہتا ہے لیکن موت تجھے آ کے جکڑ دیتی ہے. تو جینا چاہتا ہے, تو خوش رہنا چاہتا ہے لیکن غمی تیرے پاس آ جاتی ہے. لیکن یعنی جو تو چاہتا ہے وہ نہیں ہو پاتا. تو صحتیاب رہنا چاہتا ہے لیکن تجھے بیماری آ کے پکڑ جاتی ہے. ہائے انسان, تو جس حال میں رہنا چاہتا ہے تیری خود کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے, اور تو کہہ رہا ہے میں ہوں سپر پاور, میں نے پیدا کیا, میرے اندر پاور ہے. کدھر گئے وہ پاور رکھنے والے؟ کدھر گئے وہ فرعون؟ کدھر گئے وہ نمرود؟ کہاں گئے وہ ہزاروں میل دور, ہزاروں اربوں خربوں زمینوں پر حکومت کرنے والے؟ کہاں چلے گئے وہ فرعون؟ کہاں چلے گئے وہ ہزاروں خزانوں کے مالک نمرود؟ نہیں رہے. ہائے انسان, لعلکم تشکرون, شکر گزار بن. جو کچھ تیرے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ. اللہ کی سن, اللہ تجھ سے مخاطب ہے, اللہ تجھ سے کہہ رہے ہیں اے انسان, آ جا میرے در کا بخاری بن کے, آ جا میرے در کا سوالی بن کے. اللہ پکار رہا ہے. اللہ تو کریم ہے, اللہ تو رحیم ہے, وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے, ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف, ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. انسان اپنے اوپر غرور کرتا ہے. انسان سوچتا ہے رمضان کا مہینہ آیا میں نے خود فاقہ دیا. انسان سوچتا ہے رمضان کا مہینہ آیا میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی. انسان سوچتا ہے رمضان کا مہینہ آیا میں نے اللہ کے دین کو پھیلایا. رمضان کا مہینہ آیا میں نے تراویح پڑھی. ہائے ہائے, ایسا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو ہدایت دی, اللہ نے آپ کو قوت بخشی, اللہ نے آپ کو طاقت دی, تب جا کر آپ مصلی کے وارث بنے. اللہ نے آپ کو طاقت دی, تب جا کر آپ امام صاحب کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ نے آپ کو قوت بخشی, تب آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت کی. ایسا نہیں ہے کہ تم نے خود کی طاقت سے کیا. اللہ تو کہہ رہے ہیں, صاف کہہ رہے ہیں, لیکن افسوس ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں انسان, تو اس دنیا کے اندر خود مختاری کے اندر ایک مکڑی سے بھی اپنا رزق نہیں چھین سکتا ہے. تو اس دنیا فانی کے اندر
ایک چھوٹے سے کیڑے سے بھی اپنا رزق نہیں چھین سکتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ کہتے ہیں جاؤ جہاں جانا ہے، جاؤ جدھر جانا ہے. تم دل میں یہ خیال نہ کرنا کہ اگر میں دلی کے اندر رہوں، اگر میں پاکستان کے اندر رہوں، اگر میں افغانستان کے اندر رہوں، اگر میں ہندوستان کے اندر رہوں تو میرا روزی وہیں پر ہے. میں ہندوستان میں ہوں تو شاید یہی پورا لکھا ہوا ہے. میں افغانستان میں ہوں شاید پورا وہی لکھا ہوا ہے. نہیں، اللہ اس بات کو ختم کر رہے ہیں. اللہ اس دلیل کو ختم کر رہے ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها فی الارض. آپ زمین کے جس حصے میں جاؤ گے، آپ زمین کے جس کونے میں جاؤ گے، چاہے وہاں کی فصل اچھی ہو یا نہ ہو، چاہے وہاں کی فصل زرخیز ہو یا نہ ہو، میں آپ کو جو آپ کی قسمت میں رزق ہے وہ پہنچا کے رہوں گا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں پر یقین رکھنا ہوگا. اسے کہتے ہیں عقیدہ. جس دن سے انسان کے اندر اس چیز کا خوف نکل جائے کہ اللہ ہے، اللہ دینے والا ہے، میں دنیا کے جس کونے میں جاؤں اللہ میرے تک میرا رزق پہنچا دے گا، وہ انسان کامیاب ہے. آج ہم کس لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ آج ہم کس لیے جی رہے ہیں؟ ہماری زندگی کس لیے چلی جا رہی ہے؟ ہماری 80 سال 70 سال کہاں جا رہے ہیں؟ 50 سال کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس لیے جی رہے ہیں؟ پیٹ کے لیے. اس لیے جی رہے ہیں کہ اگر میں کماؤں نہیں تو میرا رزق نہیں، یعنی میری کمائی نہیں، میرا کھانا بند. اس لیے تو کر رہے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو الگ بات ہے، یہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. لیکن جو آپ کا مقصد ہے، جس مقصد سے آپ کو دنیا فانی کے اندر بھیجا گیا ہے، وہ اہم ہے، وہ اول نمبر پہ ہے، وہ فرسٹ نمبر پہ ہے، پہلے نمبر پہ وہی مقصد ہے. اس مقصد کے بعد جتنی بھی دنیائی ضروریات ہیں، ہم ایسے نہیں کہتے ہیں. ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ بھائی آپ ٹینشن نہ کرو، آپ عبادات کرو، آپ 4 مہینے لگاؤ، 40 دن لگاؤ تو اللہ آپ تک پہنچا دے گا. اللہ کیسے پہنچائے؟ اللہ کہتا ہے پہلے حرکت کرو پھر ہی تو برکت ملے گی. تو ایک الزام ہے، الزامی بات ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے، جس مقصد سے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، اس مقصد کو اول نمبر پر رکھ کر اپنے کام کو آگے بڑھائیں، اپنے کام کو آگے کریں. اور پھر اس مقصد سے ہٹ کر جتنے بھی کام ہیں، دنیاوی ضروریات ہو یا کوئی بھی ضروریات ہو، وہ تو آتے رہیں گے، وہ تو کرنے پڑیں گے. کیونکہ ایک مشین ہوتی ہے، جب ایک انجینئر اس کو تیار کرتا ہے، تو اب اگر ہم بتائیں مشین کا مقصد کیا ہے؟ مشین کا مقصد یہ ہے کہ روڈیں بنانا. یہ مشین کا پہلا مقصد ہے، اول مقصد ہے. اور اس کے بعد جو مقصد ہے اس کے اندر تیل ڈالنا، اس کی صفائی کرنا، اس کو بار بار چیک کرنا کہ بھائی مشین خراب تو نہیں ہوئی. یہ تو الگ مقصد ہے. تیل ڈالنا یہ تو الگ موضوع ہے. لیکن جو اس کا اہم مقصد ہے، جب مشین کو ایک انجینئر تیار کرتا ہے، اس کے دل میں کیا خیال رہتا ہے؟ وہ یہ بولتا ہے کہ یار میں نے اس کو تیل ڈالنے کے لیے بنایا ہے. وہ کیا بولتا ہے؟ کس چیز کے لیے بنایا ہے؟ یہ نہیں تو بولتا ہے کہ میں نے تیل ڈالنے کے لیے بنایا ہے. وہ بولتا ہے کہ میں نے اسے کام کرنے کے لیے بنایا ہے، میں نے اسے روڈیں بنانے کے لیے بنایا ہے. لیکن نہیں، بس وہی مثال ہماری ہے. اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں عبادات کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اپنی پیروی کے لیے بھیجا ہے. لیکن نہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کو تیل ڈالنا ہے. ہمارا مقصد ہے ہم کو کھانا ہے، ہمیں پیٹ کے لیے جینا ہے، ہمیں پیٹ کے لیے مرنا ہے. آپ خود
دیکھیں دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے. یہ کوئی مثالی بات نہیں، ہر ایک ہی بات کرتا ہے. دنیا کا کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی دین کی بات کرنے والا ہو، وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی کتنے بڑے بڑے آئے، فرعون آئے، فلانا فلانا. لیکن اس بات کو اگر سمجھا جائے، ایک ہی بار سننے سمجھنے سے ہماری زندگی بدل جائے. کتنے بڑے بڑے کھانا کھانے والے آئے، بڑے عالی شان کھانے کھائے، چلے گئے. کیا ان کے کھانے تاریخ کے اندر لکھے گئے؟ آپ نے دیکھا کبھی کسی تاریخ کی کتاب کے اندر کہ فلاں نمرود نے گوشت کھایا تھا، نمرود نے رشتے کباب کھائے تھے، نمرود نے کاجو بادام کھائے تھے؟ کبھی کوئی تاریخ دیکھی آپ نے؟ کھانے کی تاریخ آپ نے کبھی دیکھی تھی؟ نہیں. آپ کے اچھے کاموں کی تاریخ لکھی جاتی ہے. آپ کی دنیاوی تاریخ یا اللہ کے لیے آپ جو کام کرو وہ تاریخیں لکھی جاتی ہیں. میں آپ کو تاریخ سناؤں؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تاریخ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی تاریخ، رشید احمد گنگوہی صاحب کی تاریخ، جو آج بھی رقم ہے کتابوں کے اندر، جنہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے. کس لیے یاد کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے پیٹ کے لیے نہیں کیا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کیا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. انہوں نے اطاعت کی اللہ کی، انہوں نے اطاعت کی اللہ کے رسول کی، انہوں نے اطاعت کی ان لوگوں کی جن لوگوں نے حق بات کی، انہوں نے اطاعت کی ان لوگوں کی جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کہی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی کہنے والا چھوٹا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کہنے والا کم علم رکھتا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کہنے والے کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی حیثیت نہیں ہے. بالکل نہیں. انہوں نے دین کے اعتبار سے حیثیت دیکھی، انہوں نے دیکھی کہ دین کے اعتبار سے اس کا تقوی کیسا ہے، انہوں نے دیکھی کہ اللہ سے دوستیاں کیسے کرنی ہے، انہوں نے اس اعتبار سے دیکھا. لیکن افسوس افسوس سر افسوس، آج ہم ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے زمانے کے اندر کسی کی تقریر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کا بیان سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمارا دل کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے 7 سال نہیں لگائے ہیں، یہ مدرسے میں کبھی گیا ہی نہیں ہے. او بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ دین کی بات سنیں، دین کی بات پھیلائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے دنیا کے اندر آپ کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کو آگے پھیلائیں، آگے بتائیں. لیکن جنہوں نے باتیں سنی اللہ کی، جنہوں نے باتیں سنی اللہ کے رسول کی، جنہوں نے اطاعت کی اللہ کے رسول کی، وہ اشرف علی تھانوی صاحب، وہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب آج بھی ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہیں، آج بھی ہماری کتابوں کے اندر زندہ ہیں. وہ صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق، وہ حضرت عمر فاروق جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اتنا بڑا بادشاہ آج بھی ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر زندہ ہے. آج بھی ہماری حدیثوں کے اندر زندہ ہیں، آج بھی ہماری کتابوں کے اندر انہیں یاد کیا جاتا ہے. لیکن نہیں، جو لوگ آئے، مستیاں کی، چلے گئے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں، بس ان کے ظلم و ستم یاد کیے جاتے ہیں. فرعون کو کس لیے پہچانا جاتا ہے؟ فرعون کا نام کس لیے یاد رکھا جاتا ہے؟ فرعون کو کس لیے یاد رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے، اس نے عالم انسانیت کے اوپر ظلم کیے، اسی لیے تو فرعون کو یاد رکھا جاتا ہے. ابو لہب کو کس لیے یاد رکھا جاتا ہے؟ ابو جہل کو کس لیے یاد رکھا جاتا ہے؟ کہ اس نے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلَ والی بات کی، وہ حق کے مقابلے میں کھڑا ہوا، اسی لیے تو یاد رکھا جاتا ہے. آپ کی تاریخ 2 چیزوں کے اندر رقم ہوگی. ایک، یا تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑو، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، آپ کو تاریخ کی کتابوں کے اندر یاد رکھا جائے گا. اور یہی نہیں، خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں، آپ کو محشر کے میدان میں بھی سب سے اعلیٰ درجے پہ رکھا جائے گا. اللہ کیا کہیں گے، کیا اعلان کریں گے؟ او کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا کے اندر
جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں، جنہیں کوئی نہیں دیکھتا تھا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھتی تھی سوائے میرے، کہاں گئے وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر عبادات کیے کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنی عبادات کو خفیہ رکھا کرتے تھے؟ آ جاؤ سامنے، آ جاؤ صحابہ کی جماعت میں، آ جاؤ مہاجرین کی جماعت میں، آ جاؤ علماء کی جماعت میں، ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، وہاں آپ کا نمبر لگے گا۔ یہاں تو ہمیں کوئی اس چیز کا درجہ دینے والا نہیں ہے، یہاں تو ہمیں اس چیز کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہاں تو کوئی نمبرات نہیں ملیں گے۔ ہاں اللہ بدلہ دیں گے، اللہ بدلہ دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ بدلہ دیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے رمضان کے حوالے سے کیا کہا؟ میں نے خطبے کے اندر 2 آیتیں پڑھی۔ اللہ نے رمضان کے حوالے سے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ آپ کے اوپر روزے فرض کیے ہیں، صرف آپ کے اوپر نہیں، پچھلی امتوں پر بھی۔ کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ لیکن آگے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ یہاں شکر کی بات کر رہے ہیں۔ اب اللہ کس چیز کے شکر گزار بنو؟ اللہ تو بتا رہا ہے آپ شکر گزار بنو۔ اللہ کیا کریں؟ کس چیز کا شکر کریں؟ اللہ کہتا ہے اے بندو، آپ سے پہلے کی امتیں، آپ سے پہلے کی انسانیت تہجد کے اندر رویا کرتے تھے، کس لیے؟ کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، یا اللہ ہمیں رمضان کے آخری دن نصیب فرما، یا اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما۔ اور اللہ کہتے ہیں لعلکم تشکرون، آپ تو شکر کرو، آپ کے اوپر رمضان آیا، آپ کے اوپر شب قدر بھی چلا گیا، آخری 10 دن بھی چلے گئے، لعلکم تشکرون، اب تو شکر کرو، اب تو شکر کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آگے اللہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے پر اس کی اوقات سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا، اس کی حیثیت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی شخص بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی حالت سفر میں ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ نے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، آپ فکر نہ کریں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ بیمار ہیں مت رکھو، آپ حالت سفر میں ہو مت رکھو۔ اللہ نے ہر چیز کے اندر آسانیاں پیدا کی، یعنی دین کہیں بھی مشکل نہیں ہے۔ کسی کوئی بیمار ہے، کسی کو پرابلم ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فکر نہ کرو، کرسی پہ پڑھ لو۔ ٹھیک ہے بھائی میں کرسی پہ نہیں پڑھ سکتا، تو ٹھیک ہے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لو، یعنی پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر حال میں۔ تو اگر اللہ نے دین کو اتنا آسان بنایا ہے ہمارے لیے، تو ہمیں بھی اس آسانی کو سمجھنا ہوگا۔ میں نے خطبے کے دوران ایک اور آیت پڑھی تھی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ رب العزت نے 2 چیزیں بتائی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے کہا میں نے آپ کے لیے رحمتا للعالمین بھیجا۔ اب وہ رحمتا للعالمین کون سا ہے؟ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا میں رب العالمین ہوں، میرا نبی کیا ہے؟ رحمتا للعالمین۔
رحمت للعالمین. اللہ نے کہا میں نے دنیا کے اندر رحمت للعالمین بھیجا. اللہ کس لیے بھیجا؟ اللہ کہتا ہے میرا محبوب، میرا آخری نبی، دنیا کی ہر چیز سے پیارا نبی میں نے آپ کے لیے بھیجا. یہ تحفہ ہے ہمارے لیے. اللہ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول. میں نے پہلے بھی ایک بار یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے اپنے خزانے سے زمین و آسمان نکالے، مکین و مکان نکالے، شجر و حجر نکالے، والدین نکالے، اولادیں نکالی، انبیاء نکالے، صحابہ نکالے، دنیا کی نعمتیں ہماری خدمت میں رکھ دی. پھر اللہ نے خزانے کے اندر دیکھا، خزانے میں کوئی کمی، بولو، خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی. لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے خزانے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، پھر خزانے کے اندر دیکھا، خزانے میں سب کچھ تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، کمی ہو گئی. اس لیے اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں نے روزوں کا پیغام، میں نے روزے نبی کو دیے تاکہ وہ اپنی امت کو دے دے. میں نے آسانیاں اپنے محبوب کو دی، اپنے محبوب کے صدقے میں، تاکہ وہ اپنی امت کو دے دے. میں نے نمازیں اپنے محبوب کو دے دی تاکہ وہ اپنی امت کو دے دے. یہ اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر، اللہ کے احسانات ہیں. اور آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ صدقہ فطر کے حوالے سے، کہ اگر کسی کا رہ گیا ہے وہ آپ جمع کر لیں، کیونکہ یہ جو صدقہ ہے یہ ہر حال میں رمضان کے حوالے سے کسی کی عبادات کے اندر کمی رہتی ہے، کسی کے روزوں کے اندر کمی رہتی ہے، اور دیگر چیزوں کے اندر. جو آپ گھروں کے اندر کھانا کھاتے ہو اس کے اندر آپ عالی شان کھانا کھاتے ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے یہاں کھانا نہیں پکتا، جو غریب ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن کا بھی صدقہ 1 روپے بھی باقی ہے، 1 روپے کیا، مطلب 1 روپے سے کا تیسرا حصہ اگر باقی ہے وہ بھی ادا کر دیں. 1 روپے کا تیسرا حصہ بھی اپنے پاس میں رکھیں، وہ بھی جمع کر دیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.